میرے غوث اعظم فرماتے او کوہ طور پر موسیٰ کے ساتھ ہی تھا میں، فرماتے مناجات ربی، جب وہ اللہ سے مناجات کر رہے تھے نا تو میں ہی ساتھ تھا۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں وہ جو موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا نا، جس کو کبھی وہ سانپ بنا دیتے تھے، جس سے کبھی دریا کو پانی کو کھڑا کر دیتے تھے، وہ جو آپ کو اس عصا میں طاقت ساری نظر آ رہی تھی نا، میری ہی تھی۔ غوث کرنا اور چیز ہے، غوث کو ماننا اور چیز ہے، 11ویں کھانا اور چیز ہے، 11ویں والے کو ماننا اور چیز ہے۔ پر میں میرے غوث اعظم، یہ تو میں چند ایک باتیں صرف آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ کوہ طور پر موسیٰ کے ساتھ میں ہی تھا، اللہ سے جب مناجات کر رہے تھے تو میں ہی تھا، موسیٰ کے عصا میں جو ساری طاقت نظر آ رہی تھی میری تھی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ صاف صاف حلول کا عقیدہ، حلول کا عقیدہ ہے یہ، جیسا کہ برادران وطن کے ہاں عقیدہ، جیسے کورم کچھوا کی صورت میں اوتار، وراہ جو سور ہے اس کی شکل میں اوتار، نرسنگ جو شیر کے سر والا انسانی دھڑ ہے اس کی صورت میں اوتار، وامن اس کی صورت میں اوتار، پرشورام کی صورت میں اوتار، کرشن کی صورت میں اوتار وغیرہ، یہ سب ایشور کے اوتار ہیں۔ اور اسی طریقے سے بدعتی حضرات بھی مانتے ہیں، یعنی اللہ کی ذات اور اس کی قوت ان کے بزرگوں میں سرایت کر چکی ہے، اللہ کی طاقت اس کی قوت ان کے بزرگوں میں سرایت کر چکی ہے۔ جس طرح برادران وطن کے یہاں کوئی کسی اوتار کو زیادہ اہمیت دیتا ہے اور کوئی کسی کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، اسی طرح بدعتی حضرات کے یہاں ہے، کوئی کسی بزرگ کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، کوئی کسی سلسلے کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، ہاں کوئی کسی طریقت کو زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ کچھ بدعتی شیخ عبد القادر کو جو مقام دیتے ہیں وہ کسی اور کو نہیں دیتے۔ یہی وہ عقیدہ ہے، یعنی حلول والا، اوتار والا، کہ اسی عقیدے کی بنیاد پہ برادران وطن کی کئی مذہبی فلموں میں اور کتابوں میں ایک شخص کہتا ہے کہ جو فلاں وقت دھنوش باڑ لیے کھڑا تھا میں ہی تھا، جو یدھ میں خود کو پراجے کر رہا تھا وہ میں ہی تھا، اور جو یدھ میں پھر خود کو جتا رہا تھا وہ میں بھی تھا، جو ود کرنے کے لیے دوبارہ آیا تھا وہ میں ہی تھا۔ بالکل اسی طرز پہ ہے کہ کوہ طور پر موسیٰ کے ساتھ میں ہی تھا، اللہ کے ساتھ مناجات کر رہے تھے تو میں ہی تھا، موسیٰ کے عصا میں جو طاقت ساری نظر آ رہی تھی میری تھی۔ سیم پیٹرن ہے، سیم پیٹرن ہے۔ یہاں اللہ اور رسول ہے، وہاں کچھ اور ہے، یہاں قرآن اور حدیث کا نام ہے، یہاں کلمہ ہے، وہاں کوئی جے جے ہے۔ اتنا ہی فرق ہے، اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے میرے بھائی۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس میں ان بدعتیوں نے، ان قبر پجوں نے برادران وطن کی نقل نہ کی ہو، حتیٰ کہ جب انہوں نے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح کی، آپ کی تعریف کی، آپ کی نعتیں کہیں، یا عاشق رسول بنتے ہیں نا، اور بعض دفعہ یہ ہوتا بھی ہے کہ نہیں انہوں نے تو کم سے کم نعتیں جو ہے بڑی شاندار کہیں ہیں، اور بھئی راگ اور آواز میں ان کا مقابلہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے جو نعتیں کہیں ہیں، جو راگ پیش کیا ہے، وہ بھی کیا پیش کیا، اس میں بھی شرک ڈال دیا ہے، اس میں بھی برادران وطن کی نقل ہے، اس میں بھی فلموں کی نقل ہے، فلمی گانوں کی نقل ہے۔ میں نے ایک دفعہ ایک ویڈیو دیکھا، ظاہر سی بات ہے وہ چیزیں یہاں نقل کرنی مناسب نہیں ہے، باقاعدہ پرانی نعتیں جو بہت مشہور ہیں، وہ ساری کی ساری نعتیں فلمی ڈائلاگ، فلمی بول، فلمی گانوں اور فلمی گیتوں کی طرز پہ ہیں، اور ان کی نعتیں وہی جو برادران وطن میں جو رادھا کا تصور ہے، جو کرشن کا تصور ہے، جو کنہیا کا تصور ہے، اسی تصور پہ جو بھجن ہیں اور ان کے ہاں جو اور دیگر چیزیں ہیں، اسی طرز پہ نعتیں بھی ان کی بھری پڑی ہیں۔ میں نعت کے 2-4 الفاظ جو ہے عرض کر دوں، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون ایسی چیز ہے حلول، وحدت الوجود کا عقیدہ، اوتار کا عقیدہ، اور جو ہے کرشن کنہیا والا معاملہ، کون سی ایسی چیز ہے انہوں نے برادران وطن کی جو چیز لی نہ ہو۔ جیسے ایک شعر ہے کہ جب سے لاگ تورے سنگ نین پیا، اب یہاں پیا کس کو کہا جا رہا ہے بھائی؟ یہ رسول اللہ کو یہاں پیا کہا جا رہا ہے۔ جیسے یہاں پر کوئی بھی راجا جو ہے بن جاتا ہے ان کے ہاں، ویسے یہاں پر جو ہے اللہ کے رسول کو کوئی بھی پیا بنا لے رہا ہے، مرد بھی جو ہے عورت بن جا رہا ہے، اور عورتیں بھی اللہ کے رسول کو پیا سے خطاب کر رہی ہیں۔ آپ جو ہے گوپیوں کے گیتوں کو دیکھ لیجیے اور گوپیوں کی فریاد دیکھ لیجیے، اس میں اسی طرح کی باتیں ہیں۔
जब से लाग तोरे संग नैन पिया, दुख आए सब सुख भाग गए, सब ऐश मिटा सब चैन पिया, तन मन धन सब तुझ पर वारूं, वार देऊं कौनैन पिया। तन मन धन सब तुझ पर वारूं, वार देऊं कौनैन पिया, जिया तड़पत है दर्शन दीजियो। भाई दर्शन चाह रहे हैं, अब आप देख लीजिए कि हर चीज में नकल है। दर्शन, दर्शन चाहिए। जिया तड़पत है दर्शन दीजियो, सदका हसन हुसैन पिया। तो अब ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात, मुहतरम जात, मुकद्दस जात, मुअज्जम जात, जो सरापा हया है, सरापा इफ्फत है, सरापा सेहत है, सरापा तंदुरुस्ती है, उसको अच्छा न कभी हूंगा मैं बीमार नबी हूं। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अल्लाह की तरफ कैसी कैसी गुस्ताखियां अकीदत के नाम पे इन्होंने की हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों को हिदायत अता फरमाए। इसके अलावा क्या कह सकते हैं। ये कुछ कहानियां थी जो हमने पेश की। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मौला करीम इन बातों को कबूल फरमा, और जो हमारे भाई हैं बिगड़े हुए हैं, जो दीन हक से हटे हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला इन्हें हिदायत पर ला। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर। वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।